ڈریں اور جنت کے لیے کوشش کریں اور جہنم سے بچنے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا جو تحفہ معراج کا اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ نماز۔ کتنی نمازیں؟ کتنی؟ تجھے کنیاں پڑھ دیں؟ کیڑا کیڑا پانچ پڑھتا ہے؟ پوریاں؟ اللہ جزاک اللہ، سارے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے۔ 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نمازیں لے کر واپسی آ رہے تھے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے حضور رب کا دیدار کر کے آئے، کیا ملا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے حضور میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر رہا ہوں نہ کونی جی پڑھنیاں 50 واپس جاؤ تو رب تعالیٰ کو عرض کرو کہ تھوڑی کم کر دیں۔ اب حضور علیہ السلام گئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ کتنی؟ تو کتنی رہ گئی؟ پھر حاضر ہوئے حضور علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا حضور ہے بہت زیادہ نبی بھی یہ نہیں پڑھ سکیں گے، کم کروائیں۔ الغرض کے آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا، کم کرواتے گئے 1 2 3 9 چکر لگے اور ہر چکر میں کتنی نمازیں کم ہوئی؟ 5۔ باقی کتنی رہ گئی؟ جب 9ویں مرتبہ حضور علیہ السلام کم کروا کے واپس آئے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے حضور یہ بھی نہیں جب پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں جب پڑھنی ہے، بہت گھٹ کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اب اس لیے جاتے ہوئے مجھے رب کی بارگاہ میں اس کام کے لیے جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ حالانکہ اگر رب تعالیٰ چاہتا حضور جاتے تو جو مالک 50 سے 5 کر سکتا ہے وہ 5 میں نہیں کمی کر سکتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اب مزید اس کام کے لیے مزید مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نہیں ہے۔ اب یہ بعض لوگوں کو وہ حدیث پاک کی ہے نا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب رب تعالیٰ کی قدرت کے نظارے کیے نا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مولا میں تو تیرے دید کے لطف لے چلا، میں نے تو یہ نظارے لے لیے، میری امت نے اگر پوچھا کہ اے محبوب ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں، ہم اگر معراج کا لطف لینا چاہیں تو کیسے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب جا کے کہہ دینا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب کسی بندہ مومن کو یہ دل کرے کہ میں نے معراج کا لطف لینا ہے تو نماز شروع کر دے، میں اس سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہوں۔ نماز میں ہے کیا؟ اور ایک روایت میں آتا بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا اللہ اکبر کہہ کے الحمدللہ رب العالمین، یہ کہتا ہے نا کہ مولا تمام تعریفیں تیرے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے۔ علماء کرام ایسے نہیں کہ تو فرماتے نماز اس طرح پڑھو کہ رب تعالیٰ سے گفتگو کر رہے، ادھر بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ادھر اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرماتا ہے۔ اگر کوئی توجہ کرے تو صحیح نماز کے اندر لطف بھی بہت زیادہ، لیکن اگر توجہ کسی اور طرف ہے تو نماز ادھر پڑھنی ہے تو پھر لطف کہاں ہونا ہے؟ پھر رب تعالیٰ کہاں وہ نماز سے کرے گا؟ ہے جی آپ میری طرف کھڑے ہیں، ہے جی یہ وسیم بھائی میں ان کی طرف توجہ کر کے کھڑا ہوں، وسیم بھائی یہ مسئلہ یہ کام ہے تو یہ میرا مسئلہ حل کرے گا، لیکن میں کو ادھر کیتا ہے توجہ اور پاس کر دی یہ کرے گا کام میرا ایڈا تو نواز ادھر منہ کیا میرے پاس صحیح طرح توجہ نہیں تیرا کام کرتا۔ تو یہ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے کوئی ریکویسٹ کرنی ہے تو توجہ رب تعالیٰ کی، میں کیا اس سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، کیا عرض کر رہا ہوں، اس کی شان میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو جب جہنم کے عذابات کا مشاہدہ کروایا گیا تو حضور علیہ السلام فرماتے میں نے ایک جگہ دیکھا
کچھ لوگوں کو عذاب اس طرح ہو رہا ہے کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اس کے سہارے پہ ایک فرشتہ بہت بڑا پتھر لے کے کھڑا ہے، اور فرشتہ وہ پتھر زور سے اس شخص کے سر پر مار دیتا ہے اور اس کا سر کچلا جاتا ہے، پھس جاتا ہے، وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے، وہ بندہ تڑپ رہا ہے۔ اب دیکھیں تھوڑا سا ڈنڈا لگ جائے نا، وہ پتھر لگ گئے سر پہ، سر پھٹے بھی نہ تو ہمیں ٹھیک ٹھاک ایک بار سر گھوم جاتا ہے، تو اتنی زور سے پتھر مارا ہے تو سر کچلا گیا، فرمایا وہ بندہ تڑپ رہا ہے، پتھر دور جا گرا ہے، وہ فرشتہ وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اٹھا کے واپس لاتا ہے تو دوبارہ اس کا سر صحیح کر دیا جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ وہی پتھر پھر اس کے سر پر مارتا ہے، اس طرح پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو عذاب یہ ہو رہا ہے، ان کے بار بار سر کچلے جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو اس قدر سخت عذاب ہو رہا ہے کہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اتنی تکلیف؟ حضور علیہ السلام کے پوچھنے پر جبریل امین عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت آ جاتا ان کا سر بھاری ہو جاتا ہے، بڑی بڑی وہ ذوق شوق سے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس کو بوجھ سمجھتے تھے۔ حالانکہ روایت میں ترمذی شریف کی روایت میں ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عمله الصلاۃ، فرمایا قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہونا وہ نماز ہے، اور اگر پہلے ہی جواب غلط ہو گیا تو ابھی تو بڑا کچھ پایا۔ ایک سوال کا عذاب کتنا، سر کچلا جائے، اور یہ مسلسل اس بندوں کو جو ایسے ہوں گے ان کو یہ عذاب دیا جائے مسلسل۔ تو میرے محترم اسلام، ہمیں چاہیے کہ بھائی میں حضور علیہ السلام کا غلام ہوں، میں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، مجھ پر نماز فرض ہے، بھائی کوئی مجھے کیوں اٹھائے کہ استاد کے نماز پڑھ کے میں نے پڑھنا ہے، وہ گھر میں والدین کہیں گے تو نماز پڑھ تو میں پڑھنی ہے، مجھے نہیں فکر ہے یا نہیں؟ یہ کل قیامت کے دن یاد رکھیے، ماں باپ نہیں آگے چھڑانا۔ روایت میں آتا ہے کہ ماں باپ تو خود اس دنیا میں رہتے ہیں، آپ کے لیے سارا کچھ برداشت کرتے ہیں، آپ کے لیے سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن قیامت والے دن بڑے سگے بہن بھائی اور ماں باپ بھی جو ہوں گے وہ بھاگ رہے ہوں گے، کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگے۔ تو ہمیں فکر ہونی چاہیے، یار میری نماز نہیں جا رہی، کیوں رہ رہی ہے؟ جب تک جامعہ میں مدرسے میں نماز پڑھی بڑے لوگ سے، گھر چلے گئے تو کوئی پوچھنے کھچنے والا، تو بھئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے نا، تو کون کو نیت کرتا ہے آج کے بعد ہم اس طرح نماز پڑھیں گے، کوئی استاد صاحب، کوئی والدین، کوئی ہمیں کہیں نہ کہیں، ہم جہاں پر بھی ہیں، اپنے گھر میں ہیں، مدرسے میں ہیں، کسی شادی پر گئے، کسی ماموں کے گھر گئے، خالہ کے گھر گئے، آپ نے نماز کے وقت میں نماز پڑھنی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مزید آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی ہیں، لوہے کی کینچیوں کے ساتھ زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو اس قدر سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے پوچھنے پر بتایا کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ مولوی حضرات، علماء، خطیب حضرات ہیں کہ جو خود لوگوں تو بیان کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ میرے محترم اسلامی سوچیں اس روایت کہ آج ہم حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، اب لوگوں کو تو اچھی حدیثیں پڑھ کے سنائیں، درس و بیان کریں، لیکن اپنے عمل کی باری ہے تو ہم کریں نا، تو اس کا عذاب کس طرح سخت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں عمل کرتے؟
لہذا ہمیں چاہیے ہم خود عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں. اور اس کا ایک یہ فائدہ سنیے، جو بندہ ایسی بات کہے جس پر وہ خود عمل نہ کرے، وہ کہے جن کو کہی جا رہی ان پر اثر نہیں ہوتا. آپ کے بیان، آپ کی ترغیب، آپ کے درس یہ تب کسی پر جا کے عمل کرتے جب اس کے پیچھے آپ کا اپنے عمل کی قوت ساتھ شامل ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے پاس نا ایک بڑھیا اپنے بچے کو لے کے آئی. آپ کہتی ہے حضرت جی اس بچے کو سمجھائیں، یہ نا گڑ بہت زیادہ کھاتا ہے، میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے، اس کو سمجھائیں. آپ نے فرمایا کہ بڑھیا اس کو کل لے کے آنا میرے پاس. وہ اگلے دن ہوا تو پرانے وقتوں کے بعد پیدل سفر کرنے دور دراز سے سفر کر کے آئے اور دوبارہ بچے کو لے کے آئی. اگلے دن کہتی ہے جی آپ نے کہا تھا اس بچے کو کل لے کے آنا. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا یہ نقصان بھی ہوتا ہے، زیادہ میٹھا کم کھایا گا. تو کہنے لگے ٹھیک ہے بڑھیا اس کو لے جا، میں نے تبلیغ کر دی ہے، امید ہے آج کم کھایا گا. تو بڑھیا نا مائی صاحبہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی یہ نہیں کہنا سی گل کہہ دیں، میں ایڈی دوروں آئی، میں کیا شاید کوئی تبلیغ دینا یا کوئی عمل کرنا، تو آپ نے اتنی بات کرنی تھی گل ہی کہہ دیتے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے بڑھیا بات دراصل یہ ہے کہ کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا، تو میں اسے کہتا تو میری بات کا اثر ہی نہیں ہونا. تو ہم نے خود بھی نیکیاں کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جا کے نیکیوں کی ترغیب دلانی ہے. ٹھیک ہے نا. نماز کی کسی بھی صورت میں چھوٹ نہیں، اور یہ ایسی چھوٹ ہے دیکھیں آج ہم نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جی. تو غلامی رسول میں موت قبول ہے تو نماز نہیں قبول. حضور علیہ السلام فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. کیا فرمایا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کسی بندے کو بہت بڑی خوشی ملتی ہے تو وہ کہتا ہے میری آنکھیں ٹھر گئی ہیں. ماں اپنے بیٹے کو خوش دیکھتی ہے، کہتی پترا تینوں دیکھ کے آنکھیں ٹھر جاتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. تو گویا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے امتیوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مطلب کیا؟ تم نماز پڑھو گے تو مجھے خوشی حاصل ہو جائے. تو کون نہیں چاہتا کہ حضور رب سے خوش ہو جائے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور ہم حضور کے عاشق ہیں تو ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ایسا کوئی کام کرے اس کا محبوب خوش ہو جائے. ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے حضور خوش ہو جائے، کم از کم اپنے کو اس قابل بنائے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب حضور علیہ السلام کی سنتوں پر دل سے عمل کرے. یہ نہیں کہ یونیفارم سمجھ کے امام مشتی پہن لیا، سفید سوٹ پہن لیا اور سارا کچھ کر دیا اور گھر میں جاتے سارا کچھ اتار دیا. جب اتار دیا تو میری سنت کہاں گئی؟ سنت تو یہ ہے گھر میں بھی پہننا ہے، مسجد میں بھی پہننا ہے، مدرسے میں بھی پہننا ہے. سنت کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر جگہ ہی سنت ہے. یہ تھوڑی ہے کہ مدرسے میں سنت ہے گھر جا کے نہیں سنت. تو اگر یہ تو پھر یونیفارم ہو گیا تو پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا ہے جی. تو اس طرح ثواب نہیں ملے گا. لہذا ہم نے خود بھی انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے نمازیں بھی پابندی سے پڑھنی ہے اور گھر والوں کو جا کے بھی انشاءاللہ ترغیب دلانی ہے. اور قرآن پاک ہم نے مدرسے میں بھی پڑھنا ہے، مسجد میں بھی پڑھنا ہے اور گھر جا کے بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ یہ ادارہ ہمارے اس علاقے میں قائم پذیر ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے اسلام بھائی اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب درود و سلام پڑھا جائے گا، سارے اسلام بھی پڑھیں.